رات کے وقت قربانی کرنا، یہ بھی مسئلہ بہت پوچھا جاتا ہے. رات کے وقت بھی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی شاعر اسلام میں سے، اور شاعر اسلام کا اظہار دن میں ہوتا ہے، راتوں میں نہیں ہوتا. تو رات میں ویسے بھی جانور کے آرام کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، تو شاعر اسلام دن میں کیے جاتے ہیں، کھلے عام کیے جاتے ہیں، تو اس لیے دن میں ہی قربانی کرنی چاہیے. ایک اور مسئلہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ساری قربانی فلاں ملک میں دے دیتے ہیں تاکہ غریبوں میں گوشت بانٹ دیا جائے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ غریبوں میں گوشت بانٹیں، آپ کریں، لیکن بالکل اپنے گھر میں قربانی ہی نہ کرنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ قربانی کا بنیادی مقصد صدقہ نہیں ہے. قربانی کا بنیادی مقصد ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا، اور پھر اس دن اللہ کی طرف سے ضیافت ہو اور آپ اللہ کی دعوت پہ گوشت کھائیں. تبھی تو اللہ نے 4 دن کا روزہ حرام کر دیا، 3 دن بقرعید کے اور چوتھا دن بھی ایام تشریق کا. یہ حرام اس لیے کیا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کی ضیافت سے اعراض نہ کریں، ایوائڈ نہ کریں اللہ کی میزبانی کو، اور آپ گوشت کھاتے ہی نہیں قربانی کا. تو اس لیے آپ صدقہ ضرور کریں، لیکن قربانی کا اتنا ضرور کریں کہ کچھ نہ کچھ گوشت قربانی کا آپ کے گھر میں آئے. تو اپنے گھر میں بھی قربانی کا ایک حصہ لازمی کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا دمبا کر لیں، بکرا کر لیں، یا گائے کا ایک حصہ، یا اونٹ میں ایک حصہ ڈال لیں، تاکہ آپ کے گھر میں بھی قربانی ہو. پھر آپ کو اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو دوسرے ملکوں میں بھی کریں، غزہ میں کریں آپ قربانی. پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے غزہ میں الحمدللہ، اور پورے ملک میں پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے قربانی کا انتظام ہے. تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ان کے پیکج معلوم کر سکتے ہیں. لیکن اپنے گھر میں بھی آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے. بالکل ہی ایوائڈ کرنا کہ گھر میں قربانی کا گوشت ہی نہ آئے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے. اللہ کی ضیافت سے ایک قسم کا یہ اعراض ہے. اچھا بھائی، گوشت کی تقسیم. اچھا، ایک مسئلہ پوچھا تھا، کیا خواتین جانور ذبح کر سکتی ہیں؟ جی بالکل کر سکتی ہیں، وہ بھی ذبح کر سکتی ہیں جانور. قصائی لوگ ایک غفلت یہ کرتے ہیں، منہ میں گٹکا پان رکھا ہوا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو منہ میں ہی گھما رہے ہوتے ہیں. وہ تو غلط بات ہے بالکل. یہ آپ قصائی کو بلکہ خود ذبح کریں. اللہ تعالیٰ نے کافر کے ذبیحے کو حلال قرار نہیں دیا. اس کا مطلب جانور ذبح کرنے میں شخصیت کا بڑا اہم دخل ہے. کوشش کریں نیک آدمی سے چھری پھروائیں جانور کے گلے پہ، خود کریں جانور، آپ خود ذبح کریں. سارا سال آپ قصائیوں سے گوشت لے کے کھاتے ہو، یہ اللہ کے نام پہ آپ قربان کر رہے ہو، تو حتی الامکان کوشش کریں آپ خود اس کے گلے پہ چھری چلائیں، یا کسی نیک آدمی سے چھری چلوائیں. اس سے برکت ہوتی ہے. اور بسم اللہ اللہ اکبر زور سے پڑھیں آپ اس پر. اور اگر قصائی ہی سے ذبح کروا رہے ہیں تو پھر آپ قصائی کو بولیں بھائی گٹکا پھینک کے آؤ، قلی کرو، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ غیر مسلم نہ ہو. بعض بقرعید میں تو اتنا پیسہ ہے نا قصائی بننے میں کہ ہر آدمی قصائی بنا ہوا ہوتا ہے. گوشت بنوا لیں کسی بھی غیر مسلم سے، لیکن جانور کے گلے پہ چھری چلانے کے لیے مسلم ہو یا عیسائی ہو، یہ ضروری ہے. یہودی تو ہوتے نہیں ہمارے ملک میں، لیکن عیسائی پھر مذہبی عیسائی ہو، ایتھیس ملحد نہ ہو. تو اب کیا پتہ چلے گا یہ مذہبی عیسائی ہے یا ملحد عیسائی ہے، کیا پتہ چلے گا آپ کو. اس لیے بہتر یہی ہے کہ احتیاط کریں، مسلمان سے ذبح کروائیں جن کو آپ جانتے ہو یہ مسلم ہے. کیونکہ میں نے بتایا بہت سارے غیر مسلم بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس دن قصائی بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان سے جانور پہ اگر آپ نے گلے پہ چھری پھیروا دی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا. تو آپ نے خود جانور کو ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے آپ نے زور زور سے. اگر 2 آدمی مل کے چھری چلاتے ہیں تو دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو دونوں کا تکبیر پڑھنا بھی ضروری ہے. اور لوگوں کو چاہیے وہ جو قریب کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی تکبیر پڑھنا شروع کر دیں تاکہ چھری چلانے والے کو یاد آ جائے. پھر بھی اگر مسلمان تھا اور چھری چلاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا بھول گیا تو بھی جانور حلال ہے، اگر بھولے سے چھوٹ گیا. کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جانور ٹانگیں چلا رہا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا. اگر بھولے سے اللہ کا نام لینا یاد نہیں رہا تو جانور حلال ہے، جان کر چھوڑ دیا تو جانور حرام ہو جائے گا. یہ مسئلہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اب آگے جانور ذبح کرنے کے کیا آداب ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جانور کو راحت پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ اپنے ذبیحہ کو. لوگ کیا کرتے ہیں، جانور لٹا دیا اب چھری تیز کر رہے ہیں. ارے بھائی جان یہ تم کام یہ پہلے کر لیتے. اس کو لٹایا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ ابھی تک تو اتنا پروٹوکول ہو رہا تھا میرے ساتھ، سیلفیاں اور ہار پھول میرے گلے میں ڈالے جا رہے ہیں اور محلے والے گھما رہے ہیں مجھے، ایسی عزت میں نے کبھی دیکھی نہیں، اور ابھی یہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو پہلے سے چھری وری تیز کر لیں آپ. اور جانور کو جب گرایا تو اپنا رخ آپ کا قبلے کی طرف ہونا بہتر ہے. یہ بھی ضروری نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے، سنت مؤکدہ بعض علماء نے کہا ہے کہ آپ کا جو سینہ ہے وہ قبلے کی طرف ہو. تو آپ نے ذبح کیا اور 4 رگیں کاٹ دی اس کی، بس اتنا کافی ہے. قصائی کیا کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ کاٹتے چلے جاتے ہیں اور اندر جا کے چھرا مارتے ہیں یہاں حرام مغز میں. یہ جائز نہیں ہے، مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. جانور کی چونکہ 4 رگیں کٹ گئی ہیں، حلال تو ہو جائے گا وہ، لیکن مکروہ ہے، اور اس سے گوشت بھی نقصان دہ ہوتا ہے کیونکہ جانور جلدی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور بلڈ اس کا گوشت سے نکلتا نہیں ہے. تو شریعت میں جو گوشت سے خون نکالنے کا حکم ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. اب تو انگریز بھی ذبح ہوا جانور کھا رہے ہیں، انہوں نے بھی جھٹکے کا کھانا چھوڑ دیا.
ان کو جب تحقیق سے پتہ چلا نا کہ اس میں بیماریاں ہوتی ہیں، تو آپ نے جب ذبح کیا تو خون پورا نکلنے دیں اس کا، اندر جا کے حرام مغز میں اس کے چھری نہ ماریں۔ قصائیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بہت اسپیڈ میں ہوتے ہیں وہ، تو وہ چاہتے ہیں کہ پورا گلا ہی کاٹ کے پھینک دیں تاکہ ہم دوسرا جانور نمٹائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بہت احترام کے ساتھ قصائیوں کو جب جانور ذبح ہو جائے نا، تو جتنے پبلک جانور پہ تھی وہ سارے کے سارے قصائی پہ آ جائیں، اس کو پکڑ لیں تاکہ وہ گلا زیادہ نہ کاٹے۔ تو تھوڑی دیر میں جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، جب ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کی کھال بال اتاریں اور جو بھی ہے حساب کتاب۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ ہے، خوب سمجھ لیں۔ دیکھیں گوشت اموال ربویہ میں سے ہے، سودی اموال میں سے ہے۔ جب ہم مشترک گائے خریدتے ہیں اور 7 حصوں میں اس کو جب ڈیوائڈ کرتے ہیں نا گوشت کو، تو اصل میں یہ تقسیم کا عمل اور خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اب میں اس کی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ ہے کہ اس میں برابری ضروری ہے، جو تول کے ہو سکتی ہے اندازے سے نہیں ہو سکتی۔ تو جب بھی 7 حصوں میں ایک جانور کے گوشت کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے تو اس کو تول کے تقسیم کرنا لازم ہے، اگر نہیں کریں گے تو کسی کے لیے بھی گوشت کھانا حلال نہیں ہوگا۔ اگر تولنے کی ٹینشن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر 7 حصوں میں کلیجی ملا دیں، مخالف جنس ہے، کلیجی ملا دیں 7 حصوں میں۔ شروع میں آپ ایسا کریں کہ جب لوگ کیا کرتے ہیں کلیجی کو پہلے پکا لیتے ہیں، شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے، جب جانور کٹا، کلیجی پھیپڑے گردے مردے جو بھی لیے آپ نے، جس کو کٹا کٹ کہتے ہیں، تو وہ والا کٹا کٹ نہیں جو صرف کلیجی گردے کی حد تک کٹا کٹ، آپ نے کیا کیا، اس کے 7 حصے کیے اور اس میں 7 حصوں میں تھوڑا سا گوشت بھی ملا دیں، بوٹیاں بھی ملا دیں، اور یہ 7 حصے پھر 7 گھروں میں بھیج دیں آپ، اور کچھ کلیجی بچا کے رکھ لیں، کلیجی پھیپڑے وغیرہ بچا کے رکھ لیں، اور جب 7 گوشت کے 7 حصے کریں گے آپ، اندازے سے کریں آپ بھلے، تو اس میں کلیجی بھی ملا دیں، تول کے کریں تو بھی کلیجی ملا دیں تاکہ تول میں جو کمی بیچی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، کیونکہ کلیجی مخالف جنس میں سے۔ اب ادھر اگر کوئی زیادہ گوشت آ گیا ہوگا تو ادھر کلیجی کے مقابلے میں آ جائے گا، ادھر زیادہ کلیجی آ گئی تو ادھر گوشت کے مقابلے میں آ جائے گی۔ تو یہ ایک تدبیر ہے سود سے بچنے کی، تو یہ لازمی کرنا ہے آپ نے۔ خلاصہ بتا دیتا ہوں، کلیجی کے جب 7 حصے کریں گے تو اس میں تھوڑا گوشت ملا دیں، اور جب گوشت کے 7 حصے کریں گے تو تھوڑی کلیجی ملا دیں اس میں، تو اس سے آپ سودی اس سے جو ہے نا مسائل سے بچ جائیں گے۔ تو یہ لازمی کرنا ہے، اس کا لوگ خیال نہیں کرتے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ جانور کے گوشت کے کتنے حصے کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، سارا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہو، یعنی جب آپ کے پاس ایک حصہ آ گیا گائے کا یا بکری آ گئی پوری کٹ کے، دمبا آ گیا گھر میں یا اونٹ کا ایک حصہ آ گیا، تو آپ نے بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، ایک حصہ خود رکھیں، ایک غریبوں میں بانٹ دیں، ایک رشتہ داروں کو۔ لیکن اگر سارا خود کھا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ غریب فیملی کے لیے، جن کے اولاد زیادہ ہو، اہل و عیال زیادہ ہو، ان کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو ترجیح دیں، تو سارا گوشت بھلے وہ خود ہی رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لوگ اس کو بھی بہت زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، اور ویسے بھی رشتہ داروں میں آج کل سب قربانی کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اگر ایک حصہ صدقہ کر دیں، 2 خود کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، ہر طرح سے کر سکتے ہیں، بہتر ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کلوا منہا واطعموا البائس الفقیر، خود بھی کھاؤ، فقیروں کو بھی کھلاؤ، تو غریب کے لیے 1/3 اگر نکالیں گے تو یہ بہت اچھی برکت کی بات ہوگی، کر لینا چاہیے ایسے۔